یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ عرض کرتے ہیں میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا۔ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا۔ پہنچا نہیں کوئی وہاں، پہنچا جہاں تلوا تیرا۔ تلوا پاؤں کی نیچے والے حصے، تلی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو تلوا کہتے ہیں۔ گویا اعلیٰ حضرت بارگاہ مصطفی میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کوئی بندہ وہاں تک بھی نہیں پہنچا جہاں رب نے آپ کے تلوے کو مشرف عطا فرمایا۔ خیرات دیتا ہے خدا سب کو تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا سب کو تیرے نام کی۔ جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا۔ جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا۔ کر دو کرم رکھ لو بھرم، سائل ہوں میں ادنا تیرا۔ کر دو کرم رکھ لو بھرم، سائل ہوں میں ادنا تیرا۔ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا۔ پہنچا نہیں کوئی وہاں، پہنچا جہاں تلوا تیرا۔ رب نے اس آیت طیبہ میں اپنے پیارے محبوب کے 4 لقب بیان فرمائے: شاہدہ، مبشرہ، نذیرہ، داعیاً الی اللہ بإذنہ اور سراجا منیرا۔ کہ رب نے اپنے محبوب کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی سراج کا لفظ ذکر فرمایا ہے اس سے مراد سورج ہے۔ اور سورج کیا ہے؟ ایک ایسا ستارہ ہے کہ جو کائنات کو روشنی میسر کرتا ہے، لیکن سورج کی روشنی یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نبوت سے کہیں کم ہے، بلکہ کم کہنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورج نے بھی روشنی اور نور حاصل کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات سے حاصل کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ رب نے اپنے پیارے محبوب کو اس کائنات میں جب بھیجا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ورود مسعود ہوا تو کس وقت ہوا؟ نہ رات کے وقت ہوا اور نہ دن کے وقت ہوا۔ رات میں بھی استغاثہ کیا، یا اللہ تیرا محبوب آئے تو کائنات میں موجود ہوں تاکہ لوگ مجھے برکت والا سمجھیں کہ رات ایسی ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ لیکن دن نے بھی یہی استغاثہ پیش کیا۔ رب نے فرمایا کہ میں جو ذات کائنات پر بھیجنے والا ہوں وہ ذات کسی کو ناراض کرنے نہیں آ رہی، بلکہ میں سب کی استدعا اور استغاثہ کو پورا کروں گا۔ کیسے؟ کہ اے رات تو جا رہی ہوگی،
اے دن تو آ رہا ہوگا، نہ دنیا پر تو ہوگی اور نہ دنیا پر دن ہوگا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وقت میں آئیں گے، رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات پر آئیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا سے رات کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں اور دن کی روشنی آ رہی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ کر کفر کے اندھیروں کو ختم کر دیں گے، اسلام کی نورانیت کو پھیلا دیں گے۔ اسی طرح معراج کے واقعہ میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ رب نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس وقت کرایا؟ نہ تو چاند کی روشنی تھی، 14 کی رات بھی نہیں تھی، اور نہ ہی سورج کی روشنی تھی، بلکہ 27ویں کی رات تھی، جس وقت چاند نہیں ابھرتا، چاند اپنی چمک کائنات پر نہیں ڈالتا، سورج تو ویسے نہیں ہوتا۔ کیوں ایسے وقت میں کیوں کیا؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے اگر چاند ہوتا تو لوگ کہتے کہ چاند کی روشنی کے مصطفیٰ کریم محتاج ہیں، اگر سورج ہوتا تو لوگ کہتے سرکار سورج کی روشنی کے محتاج ہیں۔ نہ چاند ہو نہ سورج ہو، بلکہ یہ میں اشارہ کر دوں دنیا والوں پر، ہے دنیا والوں، یہ چاند اور سورج وہ ہیں جن کے میرے آقا محتاج نہیں، بلکہ یہ دونوں میرے آقا کے محتاج ہیں۔ چاند نے بھی میرے آقا کے نور سے نور حاصل کیا، سورج نے بھی میرے آقا کے نور سے نور حاصل کیا۔ سورج کا نور ہے، علماء فرماتے ہیں یہ سورج کا نور اتنا مفید نہیں جتنا میرے آقا کا نور نبوت مفید ہے۔ سورج کا نور یہ زمین کو روشن کرتا ہے اور زمین کے ظاہر کو روشن کرتا ہے، لیکن جو نور نبوت ہے وہ ظاہر کو بھی روشن کرتا ہے، باطن کو بھی روشن کرتا ہے۔ اسی لیے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، سرکار کے دیوانے، وہ زمین کے اندر بھی جاتے ہیں تو ان کی تعظیم کرتے ہیں فرشتے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ نکیریں نہ کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، کہ سرکار کی ذات پر فدا ہو کر عزت ملی ہے کہ منکر اور نکیر بھی میری تعظیم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ میت بتا دیتا ہے کہ ھذا نبینا، یہ ہمارے نبی ہیں اور انہوں نے ہمیں دولت ایمان عطا کی، تو پھر اللہ کا آرڈر ہو جاتا ہے کہ افرشوا لہ فراشا من الجنہ، اس کے نیچے جنت کا فرش بچھا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے آقا کی پہچان کر لی ہے۔ معلوم ہوا جو آقا کی پہچان کر لیتا ہے تو منکر اور نکیر بھی عزت سے اس کے نیچے جنت کا فرش بچھا دیتے ہیں۔ جو سورج کا نور ہے، وہ سورج کا نور، یہ سورج چوتھے آسمان پر ہے، اور جب سورج اپنی گرمی زمین پر ڈالتا ہے، اگر زمین پر کہیں پیشاب ہے، کہیں گوبر ہے، کہیں گندگی ہے، سورج اپنی کرنیں ڈال کر اس زمین کے حصے کو پاک کر دیتا ہے۔ اگر سورج چوتھے آسمان پر ہوتے ہوئے زمین کو پاک کر سکتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار پر انوار میں ہوتے ہوئے پوری کائنات میں اپنی تمام انوار و تجلیات کی کرنیں بھی پھیلا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا نور جس کے متعلق جس کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سراج الامت، امام اعظم جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کے سراج ہیں، میری امت کے چراغ ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں سرکار کے نور کے متعلق؟ عرض کرتے ہیں کہ انت الذی من نور کا البدر اکتسبا، اے پیارے حبیب تیرا نور کیسا ہے کہ تیرے نور سے 14ویں کے چاند نے بھی نور حاصل کیا ہے۔ والشمس مشرقۃ بنور بہا کا، اور سورج کو روشنی کہاں سے ملی؟ تیرے چہرے انور کے نور سے ملی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور علامہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بوصیری کہ جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں چادر بھی عطا فرمائیں اور دست نبوی پھیر کر ان کی بیماری بھی ختم کر دیں، وہ کیا عرض کرتے ہیں؟ فَإِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، اے پیارے محبوب یہ تمام
جو رسول اعظام آئے ہیں وہ تو ستارے ہیں ہدایت کے، فَإِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، آپ تمام ان ستاروں کے شمس ہیں، سورج ہیں، يُظْهِرْنَ أَنْوَالَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، انہوں نے اندھیرے اور جہالت میں لوگوں کو سورج کی روشنی دی، لیکن جب آسمان نبوت پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آفتاب تشریف لائے تو سارے کے سارے ستارے بجھ گئے۔ پھر یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ ماہر فلکیات یہ جانتے ہیں کہ جب تارے جگمگا رہے ہوتے ہیں تو تاروں کا اپنا نور نہیں ہوتا، تاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سورج سے روشنی لیتے ہیں۔ تو تاروں کا جگمگانا یہ خبر دیتا ہے کہ لوگوں سورج موجود ہے، کیونکہ سورج موجود ہے تو ہم نے اس سے روشنی حاصل کی ہے نا، تو سورج کی خبر دیتے ہیں، پتہ دیتے ہیں، اور جب سورج نکلتا ہے تو وہ سارے ماند پڑ جاتے ہیں، ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب سب سے پہلے آسمان نبوت پر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ستارہ بن کر چمکے، کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ستارہ بن کر چمکے، کبھی حضرت نوح نجیح اللہ ستارہ بن کر چمکے، لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی تو سب ستارے ماند پڑ گئے، ان کی روشنی ختم ہو گئی، ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے سامنے باقی تمام شریعتیں ختم ہو گئیں۔ اب شریعت مصطفی کو جو مانے گا وہی مسلمان ہوگا، پہلی شریعت پر ایمان رکھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ پوشی فرمائی، ظاہری دنیا سے آپ پردہ پوش ہو گئے، آپ کیسے ایک اپنے مزار پر انوار میں چلے گئے۔ اور یہ بھی میں آپ بات عرض کرتا جاؤں، علماء کرام فرماتے ہیں ایک ہے شہید، شہید بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے، نبی بھی اللہ کریم نے ان کو بھی زندگی عطا فرمائی، شہید کو بھی، لیکن ان کی زندگیوں میں فرق کیا ہے؟ شہید درجہ میں کم ہے، نبی درجہ میں اعلیٰ ہے۔ شہید کی زندگی روحانی ہے اور نبی کی زندگی جسمانی ہے، اور بجسد ہی بجسم ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار پر انوار میں موجود ہیں۔ اور اس پر دلیل حدیث پاک بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں میں معراج پر جب جا رہا تھا اور بیت المقدس کے قریب ایک سرخ ٹیلے کے قریب گزرا، رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اب یہاں علماء کرام ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی یصلی صلاۃ سے ہے، صلاۃ کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے، صلاۃ کا معنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ یہاں نماز کا معنی لیں پھر بھی ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر دوسرا محبت والا معنی لیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پتہ چل گیا کہ سید الانبیاء کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے، وہ مزار پر انوار میں کھڑے ہو کر محمد کریم پر درود پڑھنے لگے۔ تو یہ تمام تر توجیحات، اور نبی کریم جب اپنے مزار پر انوار میں تشریف لے گئے تو اس کے بعد اب کیسے پتہ چلتا ہے کہ سرکار زندہ ہیں؟ سرکار اپنے نور نبوت سے اپنی مزار پر انوار میں تشریف فرما ہے، وہ کیسے؟ سرکار کی امت کے جو اولیاء کرام ہیں وہ متواتر امت کو سرکار کے فیضان پہنچا رہے ہیں، تو اب ان اولیاء کرام کی وجہ سے پتہ چلا کہ ان کو فیض بھی تو مصطفیٰ کریم نے دیا، جب یہ پہنچا رہے ہیں تو مصطفیٰ کریم زندہ ہیں۔ تو دونوں طریقوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان، سرکار کا نور برابر پہنچ رہا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدستور زندہ ہیں، بجسد ہی زندہ ہیں، اور جسمانی طور پر زندہ ہیں، صرف روحانی طور پر نہیں۔ اور آگے دیکھیے، ایک مسلم قاعدہ ہے کہ جو سورج ہے، یہ سورج جب سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے مرا نہیں ہے، کبھی اس پر موت نہیں آئی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے بھئی جب یہ غروب ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے، نہیں، یہ اس کی نادانی ہے۔ ایک ملک سے غروب ہوا، دوسرے ملک میں طلوع ہو گیا، اور یہ اگر مر جاتا تو پھر کبھی طلوع نہ ہوتا، پھر بار بار طلوع ہونا بھی پتہ چلا کہ یہ ہم سے اوجھل ہو گیا ہے، ورنہ حقیقت میں موجود ہے۔ جب یہ
सूरज जिसका नूर और जिसका फ़ायदा इंतहाई कम है, जब ये कभी नहीं मरा तो जो आसमान नबुव्वत के सूरज हैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे भी मौत नहीं आई, बल्कि आला हजरत फरमाते हैं कि उन पे मौत आनी है, फ़कत आनी है। एक आन के लिए कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का वादा पूरा हुआ, फिर रब ने दुनियावी ज़िंदगी से भी बेहतर ज़िंदगी अता फरमा दी। और इस पर कौन सी आयत दलील है? वो दलील है कुरान पाक की आयत वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए प्यारे हबीब, हमने आपकी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर बना दी। अगर आने वाली घड़ी, हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है, मालूम हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अब मज़ारे पर अनवार की ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से भी आला और अफजल है। और इस पर कुछ दलाइल भी देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम ज़िंदा हैं। कैसे? सबसे पहली बात है कि अल्लाह ताला ने हमें जो कलमा अता फरमाया, हर एक नबी की उम्मत को कलमा दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत क्या पढ़ती थी? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह। हज़रत नूह की उम्मत क्या पढ़ती थी? ला इलाहा इल्लल्लाह नूहुन नजीहुल्लाह। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की कि ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। लेकिन जब बारी आई हबीब की, चुनांचे हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा सहाबे कराम बैठे हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई कहता है कि रब ने हज़रत आदम को सफ़ीहुल्लाह बनाया, कोई कहता है कि हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, कोई कहता है कि प्यारे मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, कोई कहता है कि हज़रत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। यही बातें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सुनते हुए करीब से गुजरे। मेरे आका ने क्या फरमाया? ए मेरे सहाबा, ठीक है तुम्हारी बात कि रब ने प्यारे आदम को सफ़ीउल्लाह, हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह, हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, लेकिन अला अना हबीबुल्लाह, मुझे रब ने अपना हबीब बनाकर भेजा है। और तमाम क़यामत के दिन मेरी कितनी इज्जत होगी, रब लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा मेरे हाथ में देगा और मेरे झंडे के नीचे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी मेरे झंडे के नीचे होगा। मैं फ़ख्र से नहीं कहता, ये अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खिलाफत, नारे हैदरी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका माना क्या है? इसका माना है कि कोई इबादत के लायक नहीं मगर अल्लाह, और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरहक रसूल हैं। अब अगर कोई कहे कि भाई सदर अयूब पाकिस्तान के सदर हैं, हम कहेंगे ये झूठा है, क्योंकि वो सदर थे, सदर हैं, अब नहीं कह सकते। तो जब इसका तर्जुमा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरहक रसूल हैं, मालूम हुआ कि मेरे आका अपनी मज़ार पर अनवार में जलवा कर रहे हैं। और किसी ने क्या खूब कहा कि तख्त भी उनका, ताज भी उनका, दोनों जहानों में राज भी उनका। तख्त भी उनका, ताज भी उनका, दोनों जहां में है राज भी उनका। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम के ज़िंदगी की एक और उलमाए कराम दलील देते हैं, बड़ी प्यारी दलील है कि जब मेराज पर हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके खादिम बन के आपको ले गए, कहाँ? हरम शरीफ में, और चाहे ज़मज़म के पास। तो हदीस पाक में आता है कि फ़नाज़ला जिब्रीलो फ़ख़रज सदरी सुम्मा गसलहु बिमाए ज़मज़म। हज़रत जिब्राइल अमीन नाजिल हुए और सीने से मेरा कलब मुबारक निकाल के फिर उसको माए ज़मज़म से धोया। ये कौन फरमा रहे हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम। कौन? जिनके कलब मुबारक को निकाला गया। अब हमारी ज़िंदगी इसकी मोहताज है कि कलब अपनी जगह पर रहे, अगर जगह छोड़ दे हम मर जाते हैं। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कल्ब निकाला गया, मेरे आका देख रहे हैं, जिंदा हैं, खबर दे रहे हैं। मालूम हुआ मेरे आका इसके मोहताज नहीं कि कल्ब अपनी जगह पर रहे, कल्ब रहे या न रहे, मेरे आका को रब ने इतनी ऐसी प्यारी जिंदगी अता फरमाई। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं। और एक और बात भी सुनिए, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा,
وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مزار پر انوار میں رکھا گیا تو میں سرکار کے پاس بے حجاب جایا کرتی تھی. پھر جب صدیق اکبر کو دفن کیا گیا، آپ کے ساتھ سلایا گیا، میں بے حجاب جایا کرتی تھی. لیکن جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا، رکھا گیا، تو میں شرم کرتی تھی اور میں اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ کر جایا کرتی تھی. معلوم ہوا کہ جو بندہ زندہ ہوتا ہے اسی سے شرم آتا ہے. جب حضرت سیدنا عمر فاروق زندہ ہیں تو تب شرم کر رہی ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلام زندہ ہیں تو آقا کا کیا عالم ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اور ایک اور بات بھی سنیے. کون لکھتے ہیں؟ کوئی عام مولوی نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے اعلیٰ فرد محدث علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب، یہ کتاب کا نام ہے، کتاب اردو میں ہے، اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے عشق میں اضافہ ہوگا. ایسی پیاری کتاب لکھی ہے انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کے متعلق، جذب القلوب الی دیار المحبوب. اس میں آپ فرماتے ہیں، کون؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ابن الجلا. ابن الجلا ایک نیک بندہ ہے، ولی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ طیبہ گیا، مدینہ طیبہ سرکار کے روضہ انور پر میں نے زیارت کی اور میں بھوکا تھا. میں نے کہا یہاں میرا کوئی واقف نہیں، مجھے کون روٹی دے گا؟ میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے کر عرض کیا انا ضیفک یا رسول اللہ، اے پیارے حبیب میں آپ کا مہمان ہوں. بس میں یہ کہہ کر سو گیا. اور پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے ایک روٹی عطا فرمائی. میں نے آدھی کھائی، آدھی کھانے کے بعد میری نیند کھل گئی. میں کیا دیکھتا ہوں؟ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود ہے. اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ ہونے اور آپ کے باحیات ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اور دوسری بات سنیے، ایک ہیں ابو بکر اقطع، وہ فرماتے ہیں میں 5-6 دن سے بھوکا تھا، میں نے روٹی کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور میں نے مدینہ طیبہ میں آ کر روضہ اطہر پر کھڑا ہو کر عرض کیا کہ انا ضیفک یا رسول اللہ، اے پیارے حبیب میں آپ کا مہمان ہوں. بس میں سویا، اونگ آ گئی، سو گیا. سونے کے بعد پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں، اور ایک طرف حضرت عمر فاروق ہیں، آگے آگے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں. مجھے اٹھاتے ہیں، اٹھو میاں ایسا کرو، کیوں سوئے ہو؟ سرکار جو تشریف لائے ہیں. اور میں اٹھا جلدی سے، سرکار کی پیشانی پر بوسہ دیا، سرکار نے مجھے روٹی عطا فرمائی. میں نے روٹی کھائی، آدھی روٹی کھائی، نیند کھل گئی، آدھی کیا دیکھا کہ میرے ہاتھ میں باقی موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے روٹی کن کن لوگوں کو دی؟ ہر عام بندے کو بھی نہیں. آج ایک بندہ چلا جائے، عرض کرے انا ضیفک یا رسول اللہ، اور اس نے سرکار کی محبت یا سرکار کے فرامین پر کبھی عمل نہ کیا ہو، اس کو نہیں ملے گی. یہ کون بتاتے ہیں قاعدہ؟ شیخ عبد الحق محدث دہلوی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو ملے گی جو محبت اور محبت کے اسرار جانتے ہیں، سرکار کے ساتھ دلی تعلق رکھتے ہیں اور واسطہ رکھتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہو کے رہ گئے. جب وہ استدعا کرتے ہیں، خواہ مدینہ طیبہ میں ہوں یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، میرے آقا وہیں بھی تشریف لاتے ہیں. چنانچہ ایک شاذلی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، اور ان کے مرید ہیں ابو العباس مرسی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ دونوں پیر و مرید کہتے ہیں کہ ہم سرکار کی زیارت ہر وقت کر رہے ہیں، جس وقت ہمیں سرکار کی زیارت نہ ہو اس لحظہ میں ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ایک اور بات، جب مصر میں فاطمی دور تھا تو لوگ مدینہ طیبہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر انوار پر اکٹھے ہو کر حضرت شیخین کریمین کو، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، ان کو گالی دیتے تھے، سب بکتے تھے. تو ایک آدمی کہتا ہے کہ اسی دور میں عاشورے کے دن 10ویں کے دن میں حضرت سیدنا عباس کی مزار پر چلا گیا
میں نے کہا بھئی ہے کوئی بندہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی محبت میں مجھے کچھ کھلائے؟ ایک بندہ نکلا اور اس نے کہا وہ میرے ساتھ چلو۔ میں اس کے ساتھ چلا، گھر لے گیا، مجھے بٹھا دیا۔ بٹھانے کے بعد گھر سے چھری لایا، چھری لا کر کہتا ہے کہ بھئی زبان نکالو۔ میں نے زبان نکالی تو اس نے چھری سے میری زبان کاٹ دی، میرے ہاتھ پر رکھ کر کہتا ہے کہ یہ کھانا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت میں۔ میں بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا۔ وہی زبان لے کر میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے مجھ سے کیا کیا ہے؟ بس میں وہیں دروازہ مسجد نبوی کے سامنے بیٹھا تھا، مجھ پہ اونگ طاری ہو گئی۔ میں جب سو گیا کیا دیکھتا ہوں، میرا نصیب جاگ پڑا، سرکار بھی تشریف لائے، صدیق اکبر بھی آ گئے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اے پیارے صدیق، یہ وہ بندہ ہے جس کی زبان تیری محبت میں کاٹی گئی، ذرا اس کو صحیح کر دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق زبان اٹھاتے ہیں، ساتھ لگاتے ہیں، پہلے سے بھی بہتر ہو گئی، اور وہ کہتا ہے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اور میں پھر گھر چلا آیا، دوسرا سال ہوا، پھر میں 10ویں محرم کو حضرت عباس کے روضہ انور پر گیا، اور میں نے پھر یہی کہا کہ ہے کوئی بندہ جو سیدنا صدیق اکبر کی محبت میں مجھے کھلائے؟ تو ایک نوجوان نکلا، اس نے کہا میرے ساتھ چلو۔ پھر مجھے اسی گھر لے گیا جس گھر پچھلے سال میری زبان کٹی تھی، وہ لے گیا، مجھے طرح طرح کے کھانے کھلائے اور میری بڑی خدمت کی۔ میں بڑا حیران ہوں۔ وہ کہتا ہے یار تو کیوں متعجب ہے، بڑا حیران نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پچھلے سال تو یہاں میری زبان کاٹی گئی، آج مجھے اتنے انعام اور اتنی عزت اور احترام کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک کہتا ہے تو، وہ میرا باپ تھا اور وہ اس عقیدے کا مالک تھا۔ ایک پردہ تھا، اس نے پردہ ہٹایا اور کہا کہ یہ دیکھو ایک باندر بندھا ہوا ہے، یہ باندر وہی ہے، اس کی رب نے مسح کر دی ہے صورت، اور میں نے اس کو دیکھ کر اپنے مذہب سے توبہ کر لی۔ یہ نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی علامات قیامت اس نے کتاب لکھی ہے، اس میں بھی اس نے یہ لکھا ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے یہ بات لکھی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غم زدوں کا سہارا بھی ہیں اور ان کی تکلیفوں کو دور بھی کرتے ہیں۔ ارے جو تکلیفوں کو دور کرتا ہے وہ زندہ ہے نا۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی سنیے، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی عاشق رسول ہیں، اور انہوں نے ایک نعت لکھی، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ نعت میں سرکار کی بارگاہ پر جا کر سناؤں گا اور سرکار سے عرض کروں گا یا رسول اللہ مجھے اپنا دیدار تو کرائیے، اپنے دست حق پرست کی بوسہ لینے کا شرف تو مجھے بخشیے۔ وہ نعت کیا ہے؟ وہ نعت ہے کہ ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا رسول اللہ ترحم۔ یہ فارسی میں ہے کہ تمام دنیا کی جان آپ کی ہجرت سے نکل آئی ہے، باہر ہے، اے پیارے حبیب رحم فرمائیے، اے پیارے حبیب رحم فرمائیے، اور نہ آخر رحمت للعالمین، اے پیارے حبیب آخر تم رحمت للعالمین نہیں ہو، اپنے غلاموں پہ کرم فرماؤ، اور ز محروماں چرا فارغ نشینی، محروموں سے آپ فارغ کیوں تشریف فرما ہے۔ بس یہ ارادہ کر کے وہ چل پڑا۔ جب اس نے مناسک حج ادا کر لیے، علامہ جامی نے، وہ مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ کرتا ہے، اور نبی کریم امیر مکہ کو خواب میں فرماتے ہیں جامی کو میرے روضے پہ نہ آنے دیں۔ لوگ روک لیتے ہیں جامی کو، جب روک لیا تو پھر جامی پوشیدہ اور خفیہ طور پر پھر جانے لگا، متداول راستہ اختیار نہیں کیا، جو خفیہ راستے تھے اس کو اختیار کرتا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ میرے آقا نے امیر مکہ کو کہا کہ جامی پھر میرے مزار پہ آ رہا ہے، اس کو روکو۔ پھر روک لیا۔ اب جو روکا اس نے تو کیا کیا، اس نے جیل میں ڈال دیا۔ پھر سرکار نے تیسری مرتبہ زیارت کرائی، فرمایا امیر مکہ اس کو کیوں قید میں ڈال دیا؟ وہ کوئی قیدی نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے روک رہا ہوں کہ اس نے ایک نعت لکھی ہے، اور وہ جب میرے مزار پر انوار پر آ کر پڑھے گا میرے لیے ضروری ہوگا کہ میں اس سے مصافحہ کروں، اس سے فتنہ ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ اس کو روکو۔ اس لیے نہیں کہا کہ وہ مجرم ہے، معلوم ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ بھی ہیں، ہر ایک کے دل کی خبر بھی رکھتے ہیں، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار کو تو اتنا بھی پتہ ہے میرے کون سے غلام کا کون سا لطیفہ چل رہا ہے، کون سا لطیفہ بند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ کی یہ زندگی کی باتیں ہیں۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، ویسے تو بہت سی باتیں ہیں، ایک بات
فتاوی حدیثیہ کی بھی سناؤں گا. فتاوی حدیثیہ بڑا معتبر فتاوی ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک محدث حدیث پڑھا رہے تھے طالب علموں کو. طالب علم بیٹھے تھے سامنے اور وہ حدیث پڑھا رہے تھے. ایک ایسا بندہ کہ جو میلے کچیلے کپڑے پہنے درس میں بیٹھا تھا، اور اس نے کہا جی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بندہ کہتا ہے جو میلے کچیلے کپڑے پہن کر آیا، اس نے کہا نہیں مولانا سرکار نے نہیں فرمایا یہ. تو وہ کہتا ہے بھی آپ کو کیا پتا، آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں اس علم کو، اس علم سے واقف ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا ہے؟ بس وہ جوش میں آ گیا، کہنے لگا میاں اگر تم نہیں مانتے، یہ آپ کے سر پر میرے آقا کھڑے ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیں. بس آقا کی زیارت بھی کر لیتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا یہ. معلوم ہوا کہ جن کو میرے آقا سے دلی تعلق ہے وہ یہ جانتے ہیں یہ حدیث کیسی ہے، اور یہ اس وقت جانتے ہیں. یہ تبھی ہم مان سکتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت میں اپنے انوار و تجلیات تقسیم فرما رہے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ عبد الرحیم کے بیٹے، شاہ عبد الرحیم نے کتاب لکھی ہے انفاس العارفین. شاہ ولی اللہ نے کتاب لکھی ہے الدر الثمین. تو الدر الثمین میں وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ اے بیٹے میں بیمار ہو گیا، اور بیمار ہونے کے بعد پھر کیا ہوا کہ نبی کریم خواب میں تشریف لائے اور مجھے فرماتے ہیں کیف حالک یا بنیا، اے میرے بیٹے تیرا کیا حال ہے؟ معلوم ہوا میرے آقا اپنے بچوں، اپنے غلاموں اور اپنے عاشقوں کی بیمار پرسی کرنے کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں. تو سرکار نے یہ فرمایا، اور پھر کیا ہوا، سرکار نے مجھے اپنی ریش مبارک کے، داڑھی مبارک کے 2 بال بھی عطا فرمائے، اور وہ ان بالوں میں سے ایک بال میرے والد نے مجھے دیا اور دوسرا بال دوسرے بھائیوں کو دیا. اور فرماتے ہیں کہ ان بالوں کے معجزے 3 ہیں، وہ تمہیں بتاؤں کیسا. پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ وہ بال آپس میں لپٹے رہتے تھے، جب کوئی سرکار کی ذات پر ان بالوں کے سامنے درود پڑتا وہ علیحدہ ہو جاتے تھے. اور دوسرا کیا تھا، دوسرا معجزہ یہ تھا کہ 3 بندے ایسے آئے بالوں کی زیارت کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں یہ بال سرکار کے نہیں ہیں. تو ان بالوں کو باہر لایا گیا ننگے آسمان کے نیچے، تو بادل آ گیا، اس سایہ کرنے لگا. تو ایک آدمی مان گیا بھی ٹھیک ہے میں مان گیا ہوں سرکار کے ہی بال مبارک ہیں. دو نہیں مانا. تو پھر دوبارہ لائے تو پھر دوبارہ بادل آ گیا، دوسرا مان گیا. تیسرے نے کہا نہیں اتفاقی بات ہے، اور تیسری مرتبہ جب بالوں کو باہر لایا گیا تو پھر بادل آ گیا. تینوں مان گئے واقعی یہ اتفاقی بات نہیں بلکہ یہ رب اپنے پیارے محبوب کے بالوں پر سایہ فرما رہا ہے. اور تیسرا معجزہ کیا ہے؟ تیسرا معجزہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں کا ازدحام ہو گیا، بھیڑ ہو گئی کہ ہم سرکار کے بالوں کی زیارت کرنے آئے ہیں. تو میں چابی لے جاتا ہوں اور تالا کو لگاتا ہوں، تالا نہیں کھلتا. بڑا میں حیران ہوں. میں نے مراقبہ کیا، مراقبہ میں مجھے الہام ہوا بھائی ان لوگوں میں ایک بندہ وہ ہے جس پر غسل واجب ہے، جب تک وہ کھڑا رہے گا تالا نہیں کھلے گا. تو پھر میں نے لوگوں کو کہا کہ ایسا کرو، جاؤ غسل کر کے آؤ سارے، اور صحیح ہو کے پھر سرکار کے بالوں کی زیارت کریں. جب وہ بندہ چلا گیا تو فوراً تالا کھل گیا. تو معلوم ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو بہت اعلیٰ ہے، یہ تو میرے آقا کے بالوں کے معجزے ہیں. اور کسی نے کیا کہا کہ حجت کو چھوڑ چشمے عقیدت سے دیکھ لے، زندہ ہے بال بال رسول کریم کا. حجت کو چھوڑ چشمے عقیدت سے دیکھ لے، زندہ ہے بال بال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. اور بھی بہت سی باتیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سرکار سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.